اب اگر آپ سے کوئی 20 سال پہلے یہ کہتا یا 25 سال پہلے یہ کہتا کہ آپ کی جتنی پرائیویٹ تصویریں ہیں یا جو آپ اپنے پرائیویٹ فنکشنز ہیں وہ آپ کے ایک پلیٹ فارم پہ لگے ہوں گے جہاں پہ دنیا کا ہر بندہ دیکھ رہا ہوگا, ان پہ کامنٹ پاس کر رہا ہوگا, لائک کر رہا ہوگا, تو آپ کہتے کہ پاگل ہو گئے ہو, مطلب تمہارا دماغ صحیح ہے, مطلب آپ کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کر سکتے. میں آپ کی بات سوری بڑی ہوتی ہے, میں جو آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ سماج پہ, انسان پہ اس کی کیسے اثرات ہوں گے, یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں یہ اتنی انٹرسٹنگ ہے. میں نے اس پہ لکھا بھی ہے, اس پہ بات بھی کی ہے. اب سے 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے شادیوں میں, جب سرگودا شہر میں جب شادیاں ہوتی تھیں تو جو مختلف فوٹوگرافرز تھے وہ بلائے جاتے تھے, اور اگر یہ پتہ لگ جاتا تھا کہ اس نے کسی شادی میں موجود کسی لڑکی کی تصویر کھینچ لی ہے تو وہی موقع پہ اس کی کٹ لگا دی جاتی تھی, اور بعض اوقات تو بہت مشکل ہو جاتا تھا. اب اس پورے ہال میں ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس کیمرہ نہ ہو اور تصویریں نہ ہوں. تو اس ٹیکنالوجی نے سماجی رویے پہ بہت ہی گہرے اثرات ایکسیپٹنس ایسی لے آیا جو کہ آج سے 30 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی کہ اس بھی ہے, چیز کی ٹیکنالوجی تاریخ کا جبر بھی ہے, آپ کچھ کر نہیں سکتے. اچھا, اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. چومسکی نے کہا ہے, کسی نے کہا, چونکہ یہ فیک ویک ہوتی ہیں تو اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا, مگر بات بڑی اہم تھی, بڑی انٹرسٹنگ تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی دنیا کا جو کاپی رائٹ کی جو وائلیشن ہے وہ آپ کو AI کی فارم میں نظر آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مختلف طرح کی چیزیں جو ہیں, مختلف طرح کے آئیڈیاز جو ہیں وہ لے کے, اور ان کے کاپی رائٹ کا کوئی آپ نے ان کو اکنالج نہیں کیا, اور اس کے بعد آپ انالیسس کر کے آپ نے اپنی فارم میں بیان کر دیا. سوال میرا کیا آپ سے, سوال میرا یہ ہے کہ اگر AI کیا کر رہی ہے, AI دستیاب ڈیٹا کی بنیاد پر ایک نتیجہ اخذ کر رہی ہے, ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے جی. اچھا, اب میرا سوال یہ ہے کہ جو ماڈرن ورلڈ ہے یا جہاں پہ وسائل زیادہ ہیں, فرض کر لیجئے کہ وہ اس ڈیٹا کو جس کی بنیاد پر AI جو ہے اس کو اکٹھا کر کے اور پھر ایک نتیجہ اخذ کر رہی ہے, اگر اس ڈیٹا میں بہت زیادہ انفلکس کر دے غیر ضروری چیزوں کا, مثلا مثال کے طور پہ کیفی صاحب نے ایک چیز کے بارے میں لکھا, 100 جگہ آرٹیکلز لکھے, میں نے 1000 جگہ ڈال دیے اس کے منفی آرٹیکلز, اور مختلف جگہ پہ مختلف پلیٹ فارمز پہ ڈال دیے, تو AI تو وہیں سے کلیکٹ کرے گی نا. AI یہ کیسے جانے گی کہ جو آرٹیکلز آئے ہیں یہ فیک نہیں ہیں یا ان کو پروپیگنڈا کے تحت مختلف پلیٹ فارمز پہ نہیں ڈالا گیا, کیونکہ وہ تو انہی کی بنیاد پہ نتیجہ اخذ کرے گی نا. یہ میرا سوال ہے. آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور یہ دنیا میں بہت اچھا سوال ہے. شکریہ. سوچنے والوں کو یہی کام ہے. ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ AI جو ہے وہ اٹ از ایز گڈ ایز دا ڈیٹا اٹس فیڈ. یہی ہے نا. تو یہ بات ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ریسزم ہے, کیونکہ آپ کی بہت زیادہ ایسی کازیلٹی ہے کہ بھئی جو بلیک ریس ہے اس پہ کرائم ریٹ اتنا زیادہ ہے, اور پھر اس کے بعد ابھی جو دنیا میں جو ایونٹس ہو رہے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ اس کے اوپر جو ڈیٹا جنریٹ ہوا ہے بڑا ون سائیڈڈ ڈیٹا ہے, تو AI جو اس کے اوپر انالیسس کرتی ہے یا جو اس کے اوپر ریزلٹس نکالتی ہے, وہ لوگوں نے یہ بہت زیادہ اعتراض کیا ہے اس کے اوپر کہ وہ بائسڈ ہے. یہ بھی کچھ سال پہلے, ابھی بہتر ہو گیا, مگر کچھ سال پہلے جب چیٹ GPT نیا تھا, اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی ڈو آل پیپل have the right to be free, اور اس نے کہا جی all people have the right to be free, اور freedom اور یہ اور وہ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. ٹھیک ہے, اس کے بعد چیٹ GPT سے جب یہ سوال ہوا کہ ڈو دا پیلسٹینین پیپل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم, اور اس طرح کا سوال کیا گیا, تو جو اس کا جواب تھا وہ اس طرح کا تھا کہ دس از اے کمپلیکس سچویشن. ہاں, یہ دیکھیں نا, تو حالانکہ جو بنیادی انسانی رائٹ ہے اب یہ ایک دم سے اس نے اس کی نفی کر دی. حق کی نفی کر دی نا, حق کی نفی کر دی. ایک پورا کیمپ ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ جس میں ایلون مسک از اے پارٹ آف اٹ ایز ویل. وہ تو کہتے ہیں کہ ڈیزاسٹر ہوگا سب سے بڑا دنیا. جی, وہ جو کہ اتنی ٹیکنالوجی میں اس نے کام کیا جو کہ وہ ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ سمجھتے, ایک آدمی جو ماہر تصور ہوتا ہے ایگزیکٹلی, جو کہ یہ کہتے ہیں, یہ کیمپ ایگزسٹ کرتا ہے آف پیپل ہو سے کہ AI کو ڈیولپ کرنا ہے رسپانسبلی, کہ AI کو ایک حد سے آگے, ریگولیشن سے آگے نہیں جانے دینا. کہ ابھی یہی ہو رہا ہے نا کہ AI جو ہے وہ اتنی جلدی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اس کی کہ ریگولیشن از ناٹ ایبل ٹو کیپ اپ ود دا انویسٹمنٹ. وہ لاز اور ریگولیشنز بنا ہی نہیں پا رہے ہیں اور وہ آگے نکل رہی ہے. جیسے آپ نے کاپی رائٹ کی بات کی, بہت ساری اور باتیں کی. اب امریکن ایک سنگر ہے ڈریک, اس کا پورے کا پورا البم بن گیا, اس کی آواز میں بن گیا, جو کہ اور اس کو تو نہیں اس کی رائلٹیز جا رہی, کسی اور نے بنا دیا ریلیز. تو دا آئیڈیا از کہ کس طرح ریگولیشن ہیز ٹو کیپ اپ اینڈ رسپانسبل AI ڈیولپمنٹ ہو, تاکہ اٹ ڈزنٹ بیکم a threat or an existential threat to humanity because it has the potential to. مجھے اگر آپ اجازت دیں میں بریک سے واپس آ کے پھر جو اس کی پازیٹیو سائڈ ہے لیکن
جو کہ ہر چیز کی ہوا کرتی ہے, پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی, اس پر ہم بات کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ جو بھی ہے پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, مگر ہم اور ہمارا نوجوان اسے لرن کر سکے, زیادہ ریلیونٹ رہ سکے, اس میں پیچھے نہ رہے. کیونکہ آپ نے اگر کسی نیگیٹیوٹی کا بھی مقابلہ کرنا ہے, کوئی چیز کسی نیگیٹو پار کے ہاتھ میں اگر آ گئی ہے, آپ نے مقابلہ کرنا ہے, تو مقابلہ تو اسی چیز سے کرنا ہے نا. اس صلاحیت کو آپ جانیں گے نہیں تو آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ کو تو بالکل دنیا غلام بنا لے گی اگر آپ جانیں گے نہیں. چھوٹے سے وقفے کی بات آتے ہیں. بہت ہی اہم شو ہے نوجوانوں کے حوالے سے, اے آئی کے حوالے سے, اور اس کی ایکسپرٹ جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ کمل چیمہ صاحبہ. کہیں نہیں آئیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. اچھا, میں پچھلے دنوں پڑھا تھا وہ اے آئی بیسڈ جو بی بی سی کی رپورٹ تھی, جاپان نے غالباً یعنی کہ رشتوں کے حوالے سے بھی کوئی بیگمات بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بنا رہے ہیں, اس میں اپنی مرضی کی آپ خواہشات ڈال دیں گے کہ بھئی اس طرح سے وہ بیہیو کرے گی. اس کے بھی اثرات پڑیں گے. اچھا جی, وہ سڑیاں بیگماں بن گیاں جمال, سڑیاں بیگماں بن جمال. نہیں سر, واقعی کسٹمائز کر سکتے ہیں. جی, یعنی پرانیاں ایزی کسٹمائز سے مناسب یعنی کہ وہ نہیں ہے, مگر جو بھی آپ کی خواہشات ہے کہ بھئی یہ چیزیں. بھائی میں اگر بیگم بناؤں نا, میں اس کے ہاتھ نہیں بناؤں گا. کیوں؟ بہت برے پڑتے ہیں سر. بہت یار پیر تے ہون گے نا ٹھٹے کھان. آپ کو اتنی آدھی ادھوری بیوی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ اس کو پروگرام کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی ہر بات بھی مانے. دیکھیں جتنا مرضی پروگرام کر دیں, روبوٹ ہو یا اصل ہو, عورت عورت ہی رہتی ہے. اس کا جو دل کرتا ہے اس میں وہ کرنا ہے. اور ریلیشن شپ کے شروع میں یہی لگتا ہے کہ یہ پروگرامڈ ہے. دیکھا, اس کے بعد اسے کہتے ہیں من کی بات. واہ واہ, وہ عورت پریٹینڈ عورت ہوگی, وہ اصل میں عورت نہیں ہوگی. کیونکہ شروع میں کہتے ہیں کہ جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا. بعد میں کہتی ہے جیسے آپ کہیں گے ویسے. تو میں آپ ہوتے کون ہے یہ کہنے والے؟ میں نے تو نہیں کرنا, میں کوئی غلام ہوں آپ کی. اب وہ بندہ بھی کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے میں باہر سے کھا لوں گا, اوکے نو پرابلم, باہر جا رہا ہوں یار واپس آگے کرتے ہیں اس بات. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اے آئی ایکسپرٹ محترمہ کمل چیمہ صاحبہ. وہ جانے سے پہلے نا ہم ہو سکتا ہے اسے شو میں لگائی دیں, مگر جو بات ہو رہی تھی, یہ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ اتنی آپ چونکہ ایک ماڈرن خاتون ہیں, پروگریسو خاتون ہیں, اور دنیا آپ نے اتنی دیکھی ہے, پھر اے آئی سے اتنا زیادہ آپ آشنا ہیں, یہ کیوں چاہتا ہے مرد کہ جو عورت ہے وہ جو وہ کہے وہ کرے؟ یہ کیوں اس کے اندر ہے کہ یہ سن کے کیوں خوش ہوتا ہے کہ عورت جب کہتی ہے کہ آپ جو کہیں گے میں وہ کروں؟ وہی باہر بھی کوئی نہیں سنتا, کہتا ہے چلو گھر بھی میں آپ کو اگر سچ بتاؤں تو اگر کوئی ایسی عورت مل جائے کسی مرد کو جو کہ جو وہ چاہے وہ کرے, اس عورت میں اس کو انٹرسٹ بھی نہیں رہتا. کیونکہ مرد چیلنج چاہتا ہے نا تھوڑا سا, تو وہ اگر اس کو ایسی بیوی مل جائے جو اس کی ہر بات ماننا شروع کر دے اور بالکل ویسی ہو جائے جیسے اس کو چاہیے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو بہت جلد اس کے اندر سے انٹرسٹ بھی ختم. ایڈونچر کیا رہے گا اس ریلیشن شپ میں؟ کیا بات, کاش آپ مرد ہوتے, آپ کو چلاوا بیلن پڑتا. اور کمل چیمہ جو کہ اتنی پڑھی لکھی ماڈرن خاتون ہے اور اتنا ٹریول کرتی ہیں دنیا میں, بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ رہی ہیں, ابھی ایک بڑی کمپنی رن کرتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ اپنے لائف پارٹنر میں, مرد میں کیا خصوصیات دیکھنا چاہتی ہیں؟ آئی تھنک عورت تھوڑی زیادہ سیکیورٹی دیکھتی ہے. اس کو وہ چیلنج تھوڑا کم چاہیے ہوتا ہے مرد کے بنسبت. وہ یہ دیکھتی ہے کہ وہ مرد میچیور ہو, وائز ہو, وزڈم سے بھرا ہوا ہو, اور اس کو ایک سیکیورٹی پرووائڈ کر سکے, اس کا ایک سہارا بن سکے. ان ٹرمز آف فائنینشیل ڈیپینڈنسی, ہر طرح کی سیکیورٹی, ناٹ جسٹ فائنینشیل سیکیورٹی, فرام دا پرسپیکٹو آف ایک ایموشنل سیکیورٹی عورت کو چاہیے ہوتی ہے, ایک ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو آئی تھنک کہ عورت کو ایک میچیور آدمی چاہیے. اور آپ جیسی جو فائنینشلی جو انڈیپینڈنٹ خواتین ہوتی ہیں, ان کو وہ صرف یعنی کہ ان کو صرف ایک لائف پارٹنر, ایموشنلی آپ سمجھتی ہیں کہ لائف پارٹنر چاہیے ہوتا ہے, جو کہ فائنینسز کا تو اس طرح سے ایشو نہیں ہوتا. فائنینشیل اتنا ایشو نہیں ہوتا, میچورٹی, وزڈم سب سے آئی تھنک امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو کہ آپ کو سپورٹ کر سکے. اگر آپ اڑنا چاہتی ہیں تو آپ کے ونگز کے نیچے ہوا بن سکے, آپ کو سپورٹ کر سکے, آپ کو وہ بایونسی دے سکے جو کہ آپ کو اڑنے کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے, گریٹ. سر ایسٹ ہو یا ویسٹ, بیوی از دا بیسٹ. کسی کی